نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ شعراء آیت نمبر 90۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ جنت کو متقین کے قریب کیا جائے گا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم کو سرکشوں اور گمراہوں کے لیے ظاہر کیا جائے گا۔ گزشتہ آیات کے اندر آپ حضرات سن چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو دیا، اللہ کی توحید کا جو درس دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے دلائل بیان فرمائے ہیں اور اپنے رب کی صفات بیان کی ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے بیماری کے بعد شفا دیتا ہے، جس نے میری رہنمائی کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرمائی ہیں کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیں اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑیں، اور ساتھ یہ بھی دعا فرمائی کہ یا اللہ میرا جو تذکرہ ہے، میرے جو اعمال ہیں وہ رہتی دنیا تک باقی رہیں۔ پھر اپنے والد کے لیے بھی دعا کی، یہاں پر دعا کا تذکرہ ہے، دوسری جگہ پر میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ انہوں نے برات اختیار کر لی، پھر جب پکا پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہیں، پکے گمراہ ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے، تو پھر برات اختیار کر لی تھی۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آگے جنت اور جہنم کا اور خاص کر جہنم والوں کے احوال کا تذکرہ فرمایا ہے آج کی آیات کے اندر۔ دیکھیں آپ، فرمایا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ جنت کو متقین کے قریب کیا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنت کے درمیان میں اور لوگوں کے درمیان میں پردہ ہوگا، جیسے پردہ ہٹا دیا جائے گا تو جنت سامنے نظر آئے گی، قریب ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جنت کی طرف لوگ ہی جائیں گے، لیکن جس طرح محاورے میں بولا جاتا ہے کہ بھائی بستی ہمارے قریب آ گئی ہے، جب سفر کر رہا ہوتا ہے بندہ کیا کہتا ہے، آپ صدر جا رہے ہو نا تو صدر کہیں گے کہ صدر ہمارے قریب آ گیا، صدر قریب نہیں آتا، آپ اس کے قریب جا رہے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ جنت والے جنت کے قریب جائیں گے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور فرمایا کہ جہنم کو ظاہر کیا جائے گا سرکشوں اور گمراہوں کے لیے، جہنم بھی ظاہر کی جائے گی۔ اور یہ بھی ہے روایت کے اندر باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 70,000 زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور پھر اس کو جہنم کی الگ الگ وادیاں ہیں، اور پھر فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے۔ بہت ساری اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں روایات کے اندر۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، فرمایا کہ جہنم کے درمیان سے نا ایک گردن نکلے گی، وہ جہنمیوں کو بڑا چیخے گی، چلائے گی، بڑی ڈانٹ ڈپٹ کرے گی، اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد وہ کہے گی وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، فرمایا کہ اور کہا جائے گا ان سے کہ کہاں ہیں تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے تھے، ڈانٹا جائے گا کہاں ہیں تمہارے معبود۔ فرمایا کہ من دون اللہ، او اللہ کے علاوہ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا انہوں نے تمہاری مدد کی یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں وہ؟ ایک تو یہ نا تمہاری مدد کو پہنچیں، یا جو تم پر گزر رہی ہے تمہارا بدلہ لے لیں، کہاں ہیں تمہارے وہ معبود؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، فرمایا کہ اوندے منہ اس کے اندر جائیں گے یہ لوگ، اور فرمایا کہ یہ جو ان کے معبود تھے، معبود باطل یہ بھی، والغاوون، اور ان کو گمراہ کرنے والے بھی، گمراہ ہونے والے بھی، وہ سارے لوگ بھی کدھر جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ بلکہ اسی پر بس نہیں ہے، فرمایا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور فرمایا کہ ابلیس کا سارا لشکر کہاں پر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، فرمایا کہ وہاں پر جا کر وہ کہیں گے اور آپس میں وہ جھگڑا کریں گے، جہنم میں جا کر کیا کریں گے؟ جھگڑا کریں گے۔ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کہیں گے ہمیں اللہ کی قسم بے شک ہم گمراہی کے اندر تھے، وہاں پر جا کر کیا کہیں گے؟ ہم گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، کہ جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہرایا تھا. جب دیکھیں گے نا معبود بھی جہنم میں، خود بھی معبود جہنم میں، وہاں پر یہ کہیں گے کہ ہم بہت بڑے گمراہ تھے کہ ہم نے تمہیں رب العالمین کے مقابلے میں ٹھہرایا، تمہیں ہم نے اپنا رب مانا ہے.
وما اضلنا الا المجرمون، اور فرمایا کہ اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر کس نے؟ مجرموں نے۔ چھوٹے لوگ جو ہوں گے نا، جو تابعداری کرنے والے، وہ بڑوں کو ڈانٹیں گے۔ دیکھیں نا، بڑے بڑے جو سرکش ہوتے ہیں، جو پیچھے چلاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو چھوٹے ان کو وہاں پر جا کر کہیں گے نا کہ بھائی تم نے خود بھی تباہ ہوئے، ہمیں بھی تباہ کر دیا ہے۔ فما لنا من شافعین، اور وہاں پر یہ بھی حسرت کریں گے کہ بھائی ہاں ہمارے لیے تو یہاں پر کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، اور ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی محبت کرنے والا دوست ہے۔ کوئی ہمدردی کر لیتا، یا نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، نہ کوئی ہمدرد دوست ہے ہمارا یہاں پر۔ اچھا ایک بات ہے یہاں پر دیکھیں، فما لنا من شافعین، فرمایا کہ ہمارے لیے یہاں پر سفارشی نہیں ہے۔ شافعین جمع کا صیغہ ہے، ہاں کہ بہت زیادہ سفارشی ہمارے لیے نہیں ہے۔ ولا صدیق حمیم، صدیق واحد کا صیغہ لایا ہے، صدیق کا یار دوست واحد کا صیغہ لایا ہے۔ اس کے اندر ایک باریک نقطہ یہ بھی ہے، سفارشی تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن یار دوست، او بھائی صحیح دوست نا، ویسے تو ہر ایک ملنے والے کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے، ہمارا دوست ہے۔ دوست وہ ہوتے ہیں کہ جو مشکل آسانی ہر وقت میں ساتھ کھڑا رہے نا، اس کو دوست کہتے ہیں، اور وہ ایک عادی ہوتا ہے، وہ بہت عوام نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال وہ کہیں گے وہاں پر، اللہ تعالیٰ نے بھی شاید اسی کے پیش نظر یہاں پر واحد کا صیغہ لایا ہے۔ فرمایا اور نہ ہی ہمارا کوئی یہاں پر محبت کرنے والا دوست ہے۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہیں گے کہ اگر ہمارے لیے واپس لوٹ کر جانا ہو تو ہم ایمان والے ہوں۔ وہاں پر یہ حسرت ہوگی ان کو، جتنے بھی کفار مشرکین جہنم میں جائیں گے، کہیں گے کہ اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے نا تو ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے، اور ہمیں کیا ہوگا؟ ہم نیک لوگوں میں سے بن جائیں گے اور مومنین رہیں گے ہم۔ لیکن یہ بھی آیت کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ لوگ اگر ان کو واپس بھیج دیا جائے پھر جا کر یہ سرکشی کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن واپس بھیجنے والی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لآیہ، فرمایا اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے۔ کس کے اندر؟ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اللہ کی توحید کا تذکرہ ہوا، ہاں جو انہوں نے توحید کے دلائل دیے ہیں، اگر کوئی عقل سمجھ والا بندہ ہو اس کے اوپر غور کرے تو وہ لازماً اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ فرمایا وما کان اکثرهم مؤمنین، فرمایا کہ اکثر لوگ ایمان والوں میں سے نہیں ہیں، اتنے دلائل سامنے آتے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، فرمائے بے شک تیرا رب غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ غالب ایسا ہے کہ بھائی جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن رحم اس کا ایسا ہے کہ وہ ڈیل دیتا رہتا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ ان الرحمت واسعہ، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے پیش نظر لوگوں کو کیا ملتی ہے؟ ڈیل ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔